اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے سنا ہے 3 چیزیں آپ کو زوردار طریقے سے مل رہی ہیں. پہلا سنا ہے پانی بہت مل رہا ہے گھر میں. نہیں مل رہا؟ اچھا گیس تو سب کو مل رہی ہے. ارے کیا بات کر رہے ہو؟ اچھا بجلی کے تو بل بہت تھوڑے سے آ رہے ہیں. نہیں کرو یار. بجلی بھی نہیں, گیس بھی نہیں, پانی بھی نہیں. اچھا روزگار کے مواقع تو اتنے ہیں تبھی یہاں گھومنے آئے ہو. سب کو گورنمنٹ 2-2 لاکھ روپے مہینہ بھیج رہی ہے. نہیں بھیج رہی؟ احمد شاہ صاحب بھیجیں گے. کدھر ہے یہ چہرہ یاد رکھیں. آ جائیں آ جائیں. یہ آرٹس کونسل میں وہاں کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جو فنکار اور جس کو روزگار کے مواقع نہ مل رہے ہوں وہ احمد شاہ صاحب سے جا کے مشورہ ضرور کریں. آرٹس کونسل میں ایسا مشورہ دیں گے کہ سب 2 سے 5 لاکھ روپے مہینہ کمانا شروع کر دیں گے. کمانا ہے نہیں کمانا ہے؟ چلو سیریس بات کرتے ہیں. اگر آپ کو 15 سے 20 لاکھ کمانا ہے تو آپ گورنر ہاؤس میں آ کر جو ہم نے آئی ٹی کا سیٹ اپ کیا ہے اس میں آ کے 1 سال کا کورس کر لیں. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں اور فری کورس ہے جس سے آپ 15 سے 20 لاکھ مہینہ کما سکتے ہیں. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, جو آج یہاں شریک ہوا ہے اسے ہم بغیر ٹیسٹ لیے ہی ایڈمیشن دے دیتے ہیں. صحیح ہے؟ ویری گڈ, ایکسیلنٹ. لیکن یہاں کے پاسز لانا بڑا ضروری ہے. ایسے نہیں چلے گا کہ بھائی کو بھی بتا دو, دوست کو بھی بتا دو, پہنچ جاؤ. جو یہاں کے پاسز لائے گا وہ ایڈمیشن لے لے گا انشاءاللہ. اچھا آپ یہ بتائیں ایسا کون ہے یہاں جو اپنی بیویوں سے نہیں ڈرتا؟ ہاتھ اٹھائے. یہ دیکھو یار 3-4 ہاتھ اٹھے ہیں بس. سب ڈرتے. اچھا چلے میری بہنیں ہاتھ اٹھائیں جو اپنے میاں سے نہیں ڈرتی. اللہ اکبر, ہار گئے تم لوگ. چلو جو نہیں ڈرتا وہ زور سے تالی بجائے. یہ آدمی بجا رہے ہیں جو اپنی بیویوں سے نہیں ڈرتے. لیکن سچ بات بتاؤں میں بہت ڈرتا ہوں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. اس پاکستان میں اگر کسی سے ڈر لگتا ہے اللہ کے بعد اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اپنے ماں باپ کے بعد اگر اپنے علاوہ کسی سے ڈر لگا تو وہ بیگم ہے. چلو 3 چیزیں تمہیں نہیں مل رہی, ایک چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں اور کوئی نہ نہیں کر سکتا کہ اس کو نہیں مل رہی. چیلنج کرتا ہوں میں. کیا کرتا ہوں؟ زور سے بولو. اور وہ مل رہی ہے آپ کو یا مل رہا ہے وہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس کا نام ہے دھوکہ. ملا 76 سالوں سے مل رہا ہے. اور یہ میرے پیارے خوش قسمت بھائی بہن, آج بھی ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے, نہ ہم نے آپ کو اچھی تعلیم دی, ملی مفت تعلیم ملی. احمد شاہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ, ابھی تو وزارت ملی ہے, ابھی سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں تو ابھی آیا ہوں میدان میں پہلی بار, میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. لیکن جس آرٹس کونسل کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ جگہ فنکاروں کی, آرٹسٹوں کی, اور وہ خوشیاں پھیلانے کی جگہ ہے, چہروں پہ مسکراہٹ کی جگہ. اور یہ بات بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص پورے پاکستان میں خوشیاں بکھیرنے کا کام کر رہا ہو تو وہ دھوکہ سوائے اپنی بیگم کے اور کسی کو نہیں دے سکتا. اس پہ بھی تالیاں نہیں ہیں. چلے احمد شاہ صاحب کے لیے تالیاں بجائے, کم از کم یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. آج کا یہ پروگرام ہمارے انتہائی قابل محترم ڈاکٹر جنید شاہ صاحب نے آپ کے لیے یہ سجایا ہے. بڑے دل سے, محنت سے. ڈاکٹر جنید علی شاہ صاحب کے لیے پیچھے والے بھی زوردار تالیاں بجائے.
اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے ان کو اس منصب پر رکھا، یہ آپ کے لیے اسی طرح مسکراہٹوں کا، تفریح کا سامان اور لوگوں کے تجارت کاروبار کا سامان پیدا کرتے رہیں گے۔ تو آج آپ سب نے انجوائے کرنا ہے ووٹ گرینٹ کا بھی۔ تو آپ نے مجھے کیا دیا جو میں آپ کا نام، کچھ دعائیں دے دو۔ جنید شاہ صاحب اتنی دیر سے مجھے دعائیں دے رہے، چائے پلائیے۔ آپ کے پاس کلچر مارٹ ہے یہاں پہ، اس پہ لوگوں کو کچھ فیسلٹیز دینا۔ آپ جنید علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے چلیں جی۔ ووٹ گرینٹ والوں کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے، اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ یہاں ضرور آئیں، اور جو انٹیریئر سندھ سے آئے ہوئے ہیں وہ ہر ہفتے آئیں تو آپ کو ویلکم ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار سب مل کے کہیں گے پاکستان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قابل احترام جنید علی شاہ صاحب جو نگراں وزیر ہیں سندھ حکومت میں، انہیں اور ان کی ٹیم کو، اور یہاں پر انتہائی قابل احترام میرے بڑے بھائی، اور ابھی نئے ہی وزارت کا قلمدان لیا ہے، وہ کہ کچھ دیر ہوئی لیکن درست ہوئی، تو میں احمد شاہ صاحب کو تہہ دل سے یہاں ویلکم کرتا ہوں، اور میرے بہت ہی انتہائی قریبی، جنہیں میں پیار سے پاکستان کا شاہ رخ خان کہتا ہوں، ارشد ولی محمد صاحب، جو ٹورزم کے منسٹر ہیں اور بہت ہی قابل احترام ہیں، اور میں یہاں پر انتہائی میرے دل کے قریب اور بہت ہی پیارے میرے ہمدرد خالد چاچا صاحب جو کہ سیکرٹری ہیں، ان کو بھی تہہ دل سے یہاں پر ویلکم کرتا ہوں، اور میڈیا کے دوستوں کا، بھائیوں کا، اور یہاں میرا ایک نیا دوست بنا ہے بیکن ہاؤس اسکول کا، یہ میں اس کو اسکول ملنے جاؤں گا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، یہ آج کی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی میرے پاس آیا تھا سیلفی بنوانے، اور میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں بیکن ہاؤس محمود آباد میں کیمپس میں پڑھتا ہوں، تو میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے اسکول جاؤں گا۔ میں یہاں پر جنید علی شاہ صاحب جب سے اس وزارت کا انہوں نے قلمدان سنبھالا ہے، یہ نئے پروگرامز اور اس بات کو روزانہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ٹورزم کو، کلچر کو بڑھائیں اس صوبے میں اور اس شہر میں، اور اس کی رونقیں دوبالا کریں۔ میں ان کے پاس پچھلی کوئی 3 مہینے پہلے گیا تھا جب شاہ لطیف بٹائی کا عرس تھا، اور وہاں پر بھی انہوں نے بہترین آرگنائز کیا پروگرام، اور میں کہتا ہوں ویل آرگنائز تھا، کوئی بھگدڑ نہیں تھی، سب سکون سے آ رہے تھے۔ ایک میلہ تھا، 5 لاکھ کے قریب روزانہ 3 دن لوگ وہاں پر تھے، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میں پچھلی بار بھی یہاں آیا تھا جب میں گورنر نہیں تھا ہمارے دوست ناصر شاہ صاحب کے ساتھ، لیکن آپ یقین جانیے ایسا جوش و خروش اور اس طرح کا ویل آرگنائز پروگرام نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں فیملیز اور بچے موجود ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کا اعتماد بھی ہے اور پروگرام بھی زبردست آرگنائز ہے۔ اسی طرح جنید علی شاہ صاحب نے کہا کہ پچھلی بار جن لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے یا دیکھا تھا کہ ان کی بزنسز نہیں چل رہے، تو دیکھیں یہ اتنا بھی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ان کے کاروبار، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے، سندھ میں سیلاب کی وجہ سے متاثر رہے ہیں پچھلے 3 سال، تو انہوں نے آج اس رونق پروگرام میں ان لوگوں کو بھی موقع دیا کہ وہ اپنی مصنوعات کو یہاں پر پیش کر کے اپنے آگے آنے والے کاروبار کے لیے
बड़ा जिसे कहते हैं कि उनको मौका मिला और मुझे खुशी इस बात की हुई कि बहुत सारे दुकानदारों ने, जिनमें मेरी बहनें भी थी, ये भी एक बहुत जबरदस्त बात है कि सिंध से आए हुए हमारे इन लोगों ने फैमिली के साथ आके इसमें पार्टिसिपेट किया। स्टॉल्स पे मेरी अभी बहनें बैठी थी और मुझे कई लोगों ने ये कहा कि उनका जो सामान था, जो वो अशिया लेकर आए थे, मसनूआत लाए थे, वो सारी की सारी सेल हो गई। तो मैं समझता हूँ इस पर जोरदार तालियां होनी चाहिए, और तालियां वो जोर से बजाए जो नौजवान हो और अपनी बीवी से न डरता हो। जो बीवी से न डरता हो वो बजाए। वो अर्शद अली साहब ने बहुत हल्के से बजाई, ऐसे ऐसे यार, थोड़ा अभी तो है नहीं हमारी बहन यहाँ पे। जुनैद अली शाह साहब ने और अहमद शाह साहब ने तो, अगर मेरी बहनें सुन रही हैं, भाभियां दोनों सुन लें, जोरदार तालियां बजाएंगे। अर्शद अली साहब इसमें पीछे रह गए। तो चले, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इसी तरह से ये खुशियों का सफर इस सिंध की, जो कि सूफियाओं की धरती है, खूबसूरत, प्यारे और बहुत ही मेहमान नवाज लोगों की धरती है। और मैं समझता हूँ कि कराची जो इस मईशत का, पूरे पाकिस्तान की और तिजारत का मरकज है, और कराची एक माँ का किरदार अदा करता है पूरे सिंध से या पूरे पाकिस्तान से। कोई कुदरती आफत हो, या आपके अंदर जलजला हो, या कोई अपनी तिजारत की गर्ज से आए, तो ये शहर आपको वेलकम करता है। और आज मैं भी इस शहर कायद का बेटा होने के नाते, और हम सब इस शहर कायद के बेटे यहीं पैदा हुए, ये धरती हमारी है, ये शहर हमारा है, हम सब आपको दिल से यहाँ वेलकम करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि बलीकार चौथा है, खुशामदीद, बलीकार आया, खुशा चले, तमाम सुखवा बली करे आया। तो एक बार सब जोर से क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, बलीकार, चलो बली करे आया। शुक्रिया।